اب گرو جو ہے وہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے پھانسی دو، اور چیلا جو ہے وہ ضد کرنے لگا کہ پہلے مجھے پھانسی دو۔ تو اب کہانی کا یہ پہلو یہاں پہ یہ ہے کہ موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا اسے جو موت سے پہلے ہی مرنے کو تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، یا جو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے میں لگ جائے، سب کچھ چھوڑ کے جانے کو تیار ہو جائے، اسے موت نے کچھ نہیں کہنا، یا اسے موت کیا کہہ سکتی ہے۔ تو جیسے حق بہو نے فرمایا کہ تاڑی مار اڑا نہ باہو، ٹھیک ہے، اسے اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو، ٹھیک ہے، تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے باہو۔ تو ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا کے چھن جانے سے کیا ڈر ہے۔ تو اس بستی یعنی دنیا کا حاصل ٹکا سیر ہے، سب بے وقت ہے اس دنیا میں، جو بھی ہم نے حاصل کیا اپنے اچھے مال کے علاوہ۔ تو گرو نے کہا جو میں کہوں گا وہی کہنا ہے تم نے، تو چیلا وہی کہنے لگا۔ تو چیلا بے ضرر ہو گیا اور پھر منافت بخش ہو گیا، دوسروں کو نقصان دینا چھوڑ گیا اور دوسروں کے لیے جو فائدہ مند ہو گیا۔ تو ساتھ ہی ترک دنیا ہو گئی تو کہنے لگا کہ مجھے پھانسی دو۔ اب راجا جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ بات کیا ہے۔ تو پیر استاد نے کہا کہ آج خاص وقت ہے، جو پھانسی لگے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب راجا صاحب کہنے لگے کہ یہ موقع تم مجھے دو، ٹھیک ہے، کہ میں پھانسی لگتا ہوں۔ تو ہم میں سے جو بھی مقصد جیتے ہیں، جن کا مقصد پہلے سے طے ہوتا ہے، انہیں موت کبھی کچھ نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے، وہ لوگ بقا کے مقام میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، اب موت ان کا خاتمہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے اندھیر نگری کا کام، یا اندھیر نگری کا جو قصہ۔ اس دنیا میں آ کر ہم انسان اگر اس دنیا میں ہی کھو گئے یا جیسے کھو جاتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ انجام خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس بستی اور دنیا میں بڑا ہی غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری جو آرزوئیں اور تمنائیں ہیں انہیں نجات ملے، ورنہ تو یہ آرزو ہی ہے جو بندہ مومن کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں کی زندگیاں اور ان کے سفر کی جو منزلیں ہیں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ بے آرزو ہو گئے تھے یا بے آرزو ہوئے، کیونکہ انسان نے ہم نے بے آرزو ہو کے ہی اپنی زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا ہوتا ہے یا ختم کرنا ہے اپنے زندگی کو۔ ہم بس حاصل رکھیں، زندگی رکھیں اپنے ساتھ، بس اس میں آرزو کا سفر نہ ہو، زندگی میں جو ہے تمناؤں کا سفر نہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بے آرزو کر دیں۔ تو یہ بات ہی جو ہے بہت ضروری ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے پھر ہمارے لیے بڑی ہی آسانی ہے۔ باقی یہ ہے کہ سارا سفر جو ہے وہ نیت کا سفر ہے، ہماری نیت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی سمت ڈائریکشن ہم نے درست کرنی ہے۔ جہاں ہم نے یا ہم میں سے کسی نے بھی ایک محنت کر کے یا نیت سے سفر کا رخ جو ہے وہ دریافت کر لیا، وہیں اس کا سفر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے صرف رخ دریافت کرنا ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کا رخ وہ ہو گیا یعنی اللہ ہو گیا تو اللہ کی ساری بات وہیں فوراً سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بس دعا کریں اللہ ہماری جو آرزوئیں جو فرائض ہیں وہ پوری فرمائے، ٹھیک ہے، جو آرزوئیں فرائض میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آرزوئیں ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہیں ان سے ہمیں اللہ نجات دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ، جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، جس کے تحت اگر ہم سفر کریں تو یہ سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بزرگ اور اسلاف کی سنتیں یہی ہیں کہ وہ اپنی دنیا جو ہے وہ اس دنیا کو سمجھ کے اپنی اس دنیا کی زندگی گزارتے رہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس دنیا میں اپنی باقی ساری آرزوئیں اور تمناؤں سے جو ہے وہ نجات پا گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و اجمالہ۔ السلام علیکم۔